الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ووجوه يومئذ عليها غبرة اور کئی چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ جن پر گرد پڑی ہوگی ترہقها قطرہ سیاہی نے ان کو ڈھانپ رکھا ہوگا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہی وہ لوگ ہوں گے کافر فاسق فاجر صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، جس طرح ظاہری اعتبار سے کچھ ایسے کام اور افعال ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے تو ان کا ظاہری طور پر بھی اثر دکھتا ہے. مثلا کچھ ایسے نیک اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کا ظاہر بھی روشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر رات میں تہجد کی نماز میں اٹھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس تہجد گزار کو جہاں پر دل کا نور نصیب فرماتے ہیں وہاں اس کا ظاہر بھی چمک اٹھتا ہے. رات کے اندھیرے میں اٹھنا انسان کے لیے نور اور چمک کا سبب ہے. مستقل طور پر باوضو رہنے والا مسلمان اللہ تعالی اس کے ظاہر کو بھی منور فرما دیتے ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے وضو بنانے سے جو چھوٹے چھوٹے یعنی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ تو وضو کی برکت سے ہی جھڑ جاتے ہیں. بہت سارے اعمال ہیں، انشاءاللہ یہ عنوان مستقل ہے، اس پر بات ہوگی کبھی. اسی طرح بعض گناہ ہیں کہ جن کا ظاہری طور پر بھی وبال ظاہر ہوتا ہے. ارادہ ہے انشاءاللہ اگلے سبق سے یہ عنوان ہم شروع کریں گے کہ 26 نقصانات ہیں گناہ کرنے کے. 26 نقصانات جو انسان کو نقد حاصل ہوتے ہیں. گناہ ایک، نقصانات کتنے؟ 26. یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں میرے رب نے چاہا تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن آج کچھ اس حوالے سے بنیادی باتیں عرض کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی زندگی سے محفوظ فرمائے. ہم سنتے رہتے ہیں کہ بعض گناہ کبیرہ ہیں اور بعض صغیرہ ہیں. کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہ اور صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ. تو یہ بڑی ایک عجیب کیفیت ہمارے دلوں کی ہو جاتی ہے، یا ہم اسے شیطانی بہکاوا کہہ لیں کہ جب کوئی بات سامنے آتی ہے تو
شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے یہ تو چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ ہے، اس کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، چنگاری چھوٹی سی بھی ہو تو وہ سارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے صغیرہ گناہ کو دلیری سے نہیں کرنا کہ یہ تو صغیرہ ہے، لیکن بعض محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی صغیرہ کو بے اعتنائی سے کر دیا جائے کہ یہ تو صغیرہ ہے، صغیرہ کا خوف اگر دل سے نکل جائے تو وہ صغیرہ بھی اپنے مقام پر کبیرہ ہو جاتا ہے۔ مقصد تو اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی سی بات سے ناراض ہو جائیں یا بڑی بات سے ناراض ہو جائیں، لہذا یہ صغیرہ کبیرہ کی تقسیم میں پڑھ کر گناہوں پہ جری اور دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جیسے نیکیوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یوں گناہوں کے بھی اثرات ذکر فرمائے ہیں۔ وہ 26 اثرات تو انشاءاللہ بعد کے سبق میں آنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو روحانی طور پر اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، ایک داغ لگ جاتا ہے دل پر۔ اب اگر دل اس کا کھول کے دیکھیں تو ظاہراً کوئی کالا داغ نہیں ہوگا، دکھنے میں نہیں ہوگا، لیکن عرض کیا روحانی طور پر اس کے دل میں اندھیرا آ جاتا ہے ایک نقطے کے بقدر۔ پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا جاتا ہے، نقطے پہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، اور آخر میں نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ دل مکمل طور پہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ روحانی طور پر دل میں مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، ایمان کی روشنی دل میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب کبھی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، گناہ کو اپنا حق سمجھے، گناہ کو وقت گزاری سمجھے، گناہ کو انٹرٹینمنٹ سمجھے، یا گناہ کو سمجھے کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہر کوئی تو کر رہا ہے، تو یاد رکھنا اب اس نے گناہ کو حقیر جان کر کیا ہے۔ اب یہ سمجھ جائے کہ میرا دل کالا سیاہ ہو چکا ہے، اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ جب یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے کہ انسان کو گناہ نہیں دکھتا، یعنی لازمی بات ہے کہ اب اس کے نزدیک گناہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی خوف نہ رہا گناہ کے حوالے سے، تو یہ کیفیت حالت ایمان کی نہیں ہوتی، یہ کیفیت حالت کفر کی ہوتی ہے۔ اب یہ خطرہ رکھے کہ ممکن ہے میرا قدم یا کفر میں پڑ چکا ہے یا میں بالکل کفر کے کنارے پہ پہنچ چکا، بالکل کنارہ آ چکا ہے۔ اس کو فوری طور پہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا زنگ اتر جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے آپ دلوں کو کسی بھٹی میں تو نہیں ڈالیں گے، البتہ توبہ، استغفار، موت کی کثرت سے یاد، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، یہ دلوں کا زنگ اتارنے والی نعمتیں ہیں۔ توبہ استغفار کرے گا، رونا دھونا کرے گا، یہ آنسو گرتے تو باہر ہیں مگر دھلائی اندر سے کرتے ہیں۔ آنسو گرتے باہر ہیں مگر دھلائی کہاں ہو رہی ہے بھیا؟ دھلائی اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان اپنے گناہوں پر روئے، کبھی کبھی اکیلا بیٹھ جائے، تصور کرے میں نے کتنی بار اپنے رب کو ناراض کیا ہے، میں نے کتنی بار اپنے رب کی حدیں توڑی ہیں، میں نے کتنے فرائض کا ترک کیا ہے، میں نے کتنے واجبات کا ترک کیا ہے، میں نے کتنی بار حرام کے کاموں میں پڑھ کر ان میں ملوث ہوا ہوں۔ تو انسان اپنے ماضی کو دیکھ کر، اپنے حال میں رو کر، اپنے ماضی کو پاکیزہ کر کے اپنا مستقبل روشن کر لے، مستقبل روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ممکن ہے ایک قطرہ آنسو ہی کام دکھا جائے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ نہیں چاہیے، اخلاص سے ہو، اللہ کے خوف سے ہو، اور آخرت میں کامیابی کی طلب سے ہوگا تو انشاءاللہ ایک قطرہ آنسو ہی کام بنا دے گا انشاءاللہ۔
یہاں اس آیت کریمہ کے اندر جیسے فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، قیامت کے دن کئی چہرے ایسے ہوں گے جن پہ خاک پڑی ہوگی، گرد پڑی ہوگی، خاک آلود ہوں گے، میلے کچیلے، کالے سیاہ چہرے، ترحقھا قطرہ، ان کو سیاہی نے ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ یہ دلوں میں جو گناہ کے وہ داغ لگتے رہے وہ سیاہی دن قیامت کے چہروں پہ عیاں ہو جائے گی، چہروں پہ عیاں ہو جائے گی۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک ھم الکفرہ، جی یہ کافر ہیں۔ عرض کیا نا کہ جب گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، دل کالا سیاہ ہو جائے تو پھر یہ حالت کفر کی ہوتی ہے۔ اولئک ھم الکفرہ الفجرہ، اور یہ فسق و فجور ہے، اللہ کی حدیں توڑنے والا انسان ہے جس کی یہ حالت اور کیفیت ہوگی دن قیامت۔ حضرات محترم، آج خاص عنوان کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اللہ کرے اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسا توبہ کا آنسو نصیب فرما دیں کہ ہمارا سارا ماضی دھل جائے، نام اعمال دھل کے پاکیزہ ہو جائیں، اور پھر نئے سرے سے آغاز ہو زندگی کا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اپنا قرب نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، گناہ بہت موذی چیز ہے۔ لازمی بات ہے، موذی تو ہے کہ انسان کامیاب انسان کو ناکام بنا دیتا ہے، اور موذی تو ہے کہ دن قیامت کی اگر نیکیوں کے مقابلے میں پلڑے میں ایک گناہ بھی بڑھ گیا تو کھانا خراب ہو گیا، کھانا خراب ہو گیا، گیا جہنم میں، اور اگر ایک نیکی بڑھ گئی تو گیا جنت میں۔ گناہ بہت موذی چیز ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کیا ہے بھائی؟ گناہ ہے، گناہ، کیونکہ ان سے اللہ تعالی کی نافرمانی کا اظہار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا اظہار ہوتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ گناہ کا ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، گناہ خود ایک بری چیز ہے۔ جیسے یوں ہم مثال دیں کہ بھائی مرض بری چیز ہے، پھوڑا ہے تو پھوڑے کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا، لیکن جس کے پھوڑا نکلا ہے اس شخص کو برا کہہ سکتے ہیں کیا ہم؟ نہیں۔ اس لیے یہ گناہ ایک پھوڑا ہے، یہ تو فی نفس ہی قابل نفرت چیز ہے، بری چیز ہے۔ جھوٹ گناہ ہے، قابل نفرت ہے۔ آنکھوں کی بد نظری گناہ ہے، بری چیز ہے۔ کانوں سے برا سننا گناہ ہے، بری چیز ہے۔ زبان سے برا بولنا گناہ ہے، بری چیز ہے۔ حرام کھانا، حرام بولنا، حرام دیکھنا، حرام سننا، یہ سب کیا ہیں بھائی؟ گناہ ہیں، اور اس لیے بری چیز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مرض سے نفرت ہونا بہتر ہے، مریض سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ آج گناہگار ہے، کسی بھی گناہگار کو اپنے سے حقیر مت سمجھیے، یہ بڑے امتحان کا معاملہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے معاف فرما دیں اور کامیاب کر دیں، اور اللہ میری نیکیاں ضائع کر کے مجھے ناکام کر دیں۔ وہ تو قادر کریم ذات ہے، وہ تو بے پرواہ اور غنی ذات ہے، اس پہ مہربان ہو جائے اور ہمارا معاملہ خراب ہو جائے۔ تو اس لیے کسی گناہگار سے نفرت نہیں، ہاں گناہ کی نفرت گناہگار کے دل میں بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ گناہ قابل نفرت چیزیں، بری چیزیں، لیکن میرے بھائیوں 4 کام ایسے ہیں جو گناہ سے بھی زیادہ برے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، گناہ بری چیز ہے، لیکن 4 کام ایسے ہیں جو گناہ سے بھی، توجہ ہے، جو گناہ سے بھی زیادہ قابل نفرت ہیں۔ گناہ تو ہے ہی قابل نفرت، لیکن وہ 4 گناہ، ان کی شناعت، ان کی برائی، ان کا نقصان گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ نمبر 1، گناہ کو ہلکا لینا۔ کیا؟ گناہ کو، گناہ کرنا تو الگ چیز ہے، مگر گناہ کو ہلکا سمجھنا، گناہ کی کوئی حیثیت نہ ہو دل میں، بس ٹھیک ہے کر لیا۔ جیسے حدیث شریف میں آیا کہ اگر کسی مومن بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ایسا سمجھتا ہے جیسے میرے سر پہ پہاڑ آ کے کسی نے کھڑا کر دیا، اور ابھی کے گرا ابھی گرا، اور وہ اتنا زیادہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو وہ میرے سر پہ پہاڑ ہے، اور اگر میری موت آ گئی تو یہی گناہ میری تباہی کا سبب بن جائے گا، تا وقت کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے اسے حوصلہ ملتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ کے وبال
اور نتیجے سے بچا لیا ہے. اور فرمایا منافق کی مثال یہ ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو اسے اتنا سا محسوس ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آ کر بیٹھی تھی سو اڑا دی. بس مکھی آ کے بیٹھی اسے اڑا دیا. بڑے سے بڑا گناہ بھی کرے گا تو منافق گناہ کی کوئی حیثیت دل میں نہیں رکھتا. حالانکہ میرے بھائیوں سانپ ہوتا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کالا ہو یا سفید ہو، کسی بھی رنگ نسل سے ہو، زہریلا تو ہے نا، اس میں زہر تو ہے، اس میں ڈنگ ہے، بہرحال وہ نقصان تو کرے گا. تو اس لیے گناہ کو ہلکا نہیں لینا. عرض کیا نا گناہ بری چیز ہے، لیکن گناہ سے بھی زیادہ بری چیز یہ 4 کام ہیں جن میں سے ایک کیا ہے؟ گناہ کو ہلکا لینا. گناہ کا خوف دل میں نہ ہو. انسان کیوں گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے؟ خوف نہیں ہے دل میں، گناہ پر پکڑ کا خوف نہیں ہے دل کے اندر. اور دوسرا کام کیا ہے جو گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ وہ ہے گناہ کر کے اس پہ خوش ہونا. گناہ کیا اور گناہ سے دل کو خوشی ملی، گناہ سے دل کو خوشی ملی. سمجھا کہ نہیں؟ ہم پتہ ہے کیسے گناہ کرتے ہیں اور کیسے خوش ہوتے ہیں. اچھا، کسی کو دھوکہ دیا اور ہم پھر بتا رہے ہوتے ہیں کیسے میں نے اس کو الو بنایا ہے. دھوکہ دیا، کیسے بے وقوف بنایا میں نے اس کو. سمجھا گی؟ حالانکہ دھوکہ دہی والا گناہ کبیرہ کیا ہے اس نے، لیکن اس پر کیا ہے؟ خوش ہو رہا. اللہ اکبر اللہ. خواتین کہتی ہیں ایک دوسرے کو، ہاں جی وہ فلانی کو میں نے کیسے جلانے والی بات منہ پہ بول دی، ہاں جی کیسے میں نے جلایا اس کو. اچھا، اس کو میں نے یہ والا سوٹ پہن کے کیسے جلایا، ہاں جی اس کو میں نے یہ والی بات بتا کر کیسے جلایا، جل رہی تھی وہ میرے سے. اب مومن کا دل جلانا کیا یہ معمولی گناہ ہے؟ یہاں تو ٹھیک ہے اسے جلا دیا، آگے کی فکر کر. یہاں تو وہ بیچاری جل گئی، آگے پتہ نہیں میرا کیا ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں کسی گناہ پر خوش نہیں ہونا چاہیے. اگر خوش ہوں گے تو یہ گناہ سے بھی دیکھیں نا، گناہ ہو گیا لیکن دل میں اس کا خوف آ گیا تو یہ گناہ برا نہ سمجھیں اس کو. کیوں کہ یوں سمجھیں کہ اللہ نے آپ کا قدم توبہ کی جانب بڑھا دیا، بس ہو گیا تھا سو ہو گیا. لیکن اب کیا ہے، جب اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے ہاں گناہ کی معافی ایسے ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کے ہاں ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، بات ہی ختم. اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دن قیامت کی یہ بھی نہیں کہوں گا تو نے یہ گناہ کیا تھا، تذکرے ہی ختم ہو گئے، اس کا ریکارڈ ہی ہم نے جلا دیا. ریکارڈ جلتے ہیں نا ہمارے ہاں، اللہ کرے دن قیامت کے ہمارے گناہوں کے ریکارڈ جل جائیں. ہاں اللہ ہمارے گناہوں کے ریکارڈ جلا دیں، پھر بات بنے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں گناہ پہ خوش ہونا یہ گناہ سے بھی زیادہ بری بات ہے. نمبر 3 گناہ پر اصرار کرنا. اصرار کرنا یعنی گناہ پہ گناہ کیے جانا، ایک ہی گناہ بار بار کیے جانا، اور یہ ہے کہ توبہ کی طرف توجہ نہ جائے، توبہ نہ کرے، بس عادت بنا لینا گناہ کو. حضرات صحابہ کرام کے متعلق قرآن مجید میں آیا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. جی ان سے گناہ ہوتے تھے، صحابہ سے گناہ، بھئی انسان تھے، محفوظ تو تھے مگر معصوم نہیں تھے، معصوم انبیاء کرام تھے. گناہ ہوتے تھے لیکن گناہ ہونے کے بعد کیا ہوتا؟ لم یصروا علی ما فعلوا، اپنے کیے پر کبھی اصرار نہیں کیا. گناہ کر کے گناہ پر کبھی ایک دم چل پڑے توبہ کی جانب. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اندھیرا تھا، میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے جب دروازہ کھولا دیکھا ایک خاتون ہیں، پردے میں ہیں، اور وہ سسکیاں لے لے کے رو رہی ہیں اور کھڑی ہیں میرے دروازے کے باہر. میں نے ان سے آنے اور رونے کی وجہ پوچھی تو مجھے کہتی ہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا بہت بڑا، یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے؟ میں بہت خوف زدہ ہوں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو میرے کیا ہوگا؟ کیا اللہ مجھے معاف فرما دیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جب گناہ کا نام سنا مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا جا تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، گناہ کر کے روتی روتی آ گئی ہے، تو نے گناہ کیا کیوں ہے؟ تجھے جرت کیسے ہوئی ایسا گناہ کرنے کی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ عورت مزید اس کی سسکیوں میں تیزی آ گئی، مزید اس نے رونا دھونا زیادہ کر دیا اور وہاں سے پلٹی، اندھیرے میں غائب ہو گئی، جہاں سے آئی تھی چلی گئی.
میں آ کے لیٹ گیا، لیکن رات بھر میں یہ سوچتا رہا، آئی تھی بیچاری، میں اس کو توبہ کا طریقہ بتا دیتا نا، آئی تو تھی میں بتا دیتا، لیکن چلیں، مجھے بھی گناہ کا نام سن کے غصہ آ گیا، وہ چلی گئی، عورت تھی، پردے میں تھی، رات کا اندھیرا تھا، اب کہاں سے ڈھونڈوں؟ فجر کی نماز میں جو تشریف لے جانا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی کارگزاری سناتے ہیں، یا رسول اللہ، رات اس طرح ایک خاتون آئی تھیں اور انہوں نے آ کر کے اپنے اس گناہ کے متعلق مجھے بتایا، تو میں نے تو بہرحال غصے میں ان کو چلتا کیا وہاں سے کہ جاؤ، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، ایک گناہ کر کے آنے والی خاتون جب اللہ کے خوف سے آپ کے پاس آ گئی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار تھی، آپ سے معاف نہیں کروانا تھا اسے، آپ سے صرف معافی کا طریقہ ہی تو پوچھنے آئی تھی کہ میں اپنے رب کو کیسے مناؤں، مجھے طریقہ بتا دیں، آپ نے اس کو بنا توبہ کے واپس کر دیا۔ اگر اسی گناہ کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، بتا کل تم خدا تعالیٰ کو کیا جواب دو؟ جاؤ اس عورت کو ڈھونڈ کے لاؤ، اللہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا جو ہے نا یعنی سخت جواب دیا اس معاملے میں کہ بس میں نے کہا اگر یہ نقصان اس کا ہو گیا، اس کا نہیں، یہ تو سب کچھ میرا ہی ڈل گیا، میرا نقصان۔ تو کہتے ہیں سارا دن میں گلیوں میں گھوم رہا ہوں، اب لازمی بات ہے کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتا، جب وہ آئی پردے میں، آئی اندھیرے میں، تو اپنا راز رکھنے کے لیے آئی نا، تو میں اب کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتا، مگر میں گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہوں، ممکن ہے کہیں کو اس کا عکس مجھے نظر آ جائے، کہیں کوئی ملاقات، یا وہ مجھے دیکھ کر میرا راستہ روک لے۔ کہتے ہیں سارا دن شام ہو گئی مگر وہ خاتون مجھے کہیں نہ ملیں، میں تو روئے جا رہا ہوں، اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوں، یا اللہ کیا ہوگا میرا اگر اس حال میں اس کی موت واقع ہو گئی یا میری موت واقع ہو گئی، کیا حال ہوگا؟ میں عشاء پڑھ کے آیا گھر میں، پریشان حال بیٹھا ہوں کہ پھر میرے دروازے پہ دستک ہوئی، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پھر وہی خاتون آئی ہوئی تھی۔ کہتا ابو ہریرہ میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ؟ میں نے کہا ہاں ہاں ہاں، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ابو ہریرہ بتا دینا کہ جس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور نیک اعمال شروع کر دیے، پچھلے گناہ پر رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کروا لی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے صرف گناہ معاف نہیں کریں گے بلکہ جتنے گناہ کیے تھے وہ معاف کر کے ان گناہوں کے برابر بڑی بڑی نیکیاں بھی اس کے نام اعمال میں لکھوا دیں گے۔ گناہوں کو نیکی میں بدلنے کا یہ مطلب ہے۔ یہاں ایک بات ذرا سمجھیے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکی میں بدلتے ہیں۔ ایک نے اگر شراب پی ہے، وہ شراب پی، اللہ فرماتے ہیں تم اس کی نیکی لکھو، یہ نیکی کر رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک شخص چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے یا زنا کر رہا ہے تو اس کی نیکی لکھو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ گناہ جتنا بڑا ہوگا توبہ بھی اتنا بڑی ہوگی، جتنا گناہ بڑا اتنی توبہ بڑی، جتنی توبہ بڑی اتنی پھر نیکی بڑی۔ توبہ خود ایک کیا ہے؟ نیکی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تو میرے بھائیوں، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، انسان گناہ پر اصرار نہ کرے۔ یہ ہے کہ گناہ پر دھرنا دے کے بیٹھ نہ جائے کہ بھئی میں نے گناہ کیا، یا تو مایوسی کے انداز میں اصرار ہو جاتا ہے کہ اب اللہ سے معافی مانگوں تو کیا، نہ مانگوں تو کیا، ہاں جی یہ تو گناہ تو میرے سے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک شیطانی خیال ہے کہ تو توبہ کرتا ہے پھر تیری توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لم یصروا علی ما فعلوا، صحابہ والی صفت اپنا لیجئے، گناہ ہوتے بھی رہیں، اس کا علاج پھر بھی توبہ ہے، بار بار ہوں گے، بار بار کیا ہوگی؟ جی بار بار توبہ ہوگی۔ تو عرض کر رہے تھے کہ 4 کام ایسے ہیں جو گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، ان میں چوتھا جو گناہ ہے وہ ہے گناہ پر فخر کرنا۔ شاید بولیں گناہ پر کیا ہے بھائی؟ فخر کرنا، کہ بندہ کہے میں نے یہ گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس پر کیا ہے جی؟ فخر کرنا شروع کر دے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ گناہ ہو جانا اتنی بات نہیں ہے، گناہ پر پھر فخر کرنا بری بات۔ ایک حدیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے ہر گناہگار کو معاف فرما دیں گے، الا المجاہرین، ہاں مگر ان گناہگاروں کو معاف نہیں فرمائیں گے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ مجاہرین کیا کرتے ہیں بھائی؟ جاگ رہے ہیں؟ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں ان کو اللہ جل جلالہ معاف نہیں کریں گے۔
وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، فرمایا یہ کھلم کھلا گناہ کرنے کی ایک نوعیت تو یہ ہے کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں چھپ کر گناہ کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں چھپ کر گناہ کرتا ہے، ثم یصبح وقد سترہ اللہ، پھر جب صبح ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہ پر رات کے اندھیرے کی طرح پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اس نے رات کے اندھیرے میں چھپ کے گناہ کیا تھا، اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ اس کو رسوا نہیں کرتے، بلکہ اسی رات کے پردے کی طرح دن میں بھی اس کے گناہ پر کیا ڈال دیا؟ پردہ۔ اب کسی کے سامنے اللہ نے اس کے گناہ کا اظہار نہ کیا، فیقول، پھر کیا ہوتا ہے؟ فیقول یا فلان عملت البارحۃ کذا وکذا، یہ پھر صبح اپنے یاروں کو ملتا ہے، دوستوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، ایک ایک دوست کو پکڑ کے کہتا ہے یار رات میں نے یہ گناہ کیا تھا، رات میں نے یہ کام کیا تھا، رات میں نے یہ کیا تھا، ہاں جی ایسے ایسے میں نے فلاں کی عزت خراب کی تھی، ایسے میں نے فلاں کا مال لوٹا تھا، ایسے میں نے چوری کی تھی، ایسے میں نے شراب پی تھی، ہاں جی اپنے دوستوں کو، یاروں کو۔ اب کیا ہے؟ اللہ نے اس کے گناہ پر کیا ڈالا تھا؟ پردہ ڈالا تھا، مگر یہ کیا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے، فرمایا وقد بات یسترہ ربہ ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ، اللہ اکبر، فرمایا یہ اتنا نادان ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا کے رکھا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو اس نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا، اس نے اللہ نے جو پردہ اس کے گناہ پہ ڈالا تھا، اس نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا۔ فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ تعالیٰ میری امت کے ہر گناہ گار کو معاف کر دیں گے، لیکن اس طرح جو گناہ پہ فخر کرنے والا ہے، یا کھلم کھلا گناہ کرنے والا، یا اپنے گناہ کو لوگوں کو بتا کر اس پہ فخر کرتا ہے، یا اللہ نے اس کا پردہ رکھا تھا مگر یہ اپنا پردہ خود نہیں رکھ رہا ہے، اللہ ایسے گناہ گار کو معاف۔ میرے بھائیو، کیا یہ عیب ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا یہ عیب نہیں ہے؟ ہم ذرا سوچیں، گناہ الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، ہر بندے کے اندر الگ الگ نوعیت کا کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ انسان اپنی اپنی نوعیت کا گناہ پھر اپنے قریبی دوستوں یاروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، سمجھ آگے نا جی؟ تو ہمارے اندر کیا ہے؟ یہ چیز عام پائی جاتی ہے، عام پائی جاتی۔ اچھا، کسی کا عیب معلوم ہو گیا، رات کے اندھیرے میں عیب دیکھ لیا، کہیں کسی لحاظ سے بھی کسی کا عیب معلوم ہو گیا، تو اب کیا ہے؟ یہ فخریہ طور پہ دوسروں کو بتا رہا ہے کہ بھائی مجھ تک فلاں کی یہ رپورٹ پہنچی ہے، یہ خبر پہنچی ہے، مجھ تک اس کا یہ عیب پہنچ چکا ہے۔ اب کیا اس کو یہ جگہ جگہ رسوا کر رہا ہے اور اس کے عیب سے پردے ہٹا رہا ہے۔ کیا اللہ اس کے عیبوں پہ پردے رکھیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ بھئی چلیں ٹھیک ہے، زندگی میں اگر کسی کا عیب میں نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تو میں الگ سے اس کو تو اصلاح کے انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، مگر اس کو بے پردہ نہیں کروں گا۔ ہم میں سے میرے خیال میں ابھی تک کسی نے بھی یہ سوچ نہیں اپنائی ہے، ابھی یہ سوچ ہماری نہیں بنی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں پہ ہر کوئی پردے رکھے، ہم نے کسی کا پردہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ خیر، عرض میں یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ گناہ خود ایک بری چیز ہے، ایک مہلک چیز ہے، لیکن گناہ سے زیادہ خطرناک کتنے کام ہیں بھائی؟ 4 کام ہیں جو عرض کر دیے۔ ان کاموں میں پہلا کام کون سا ہے جی؟ گناہ کو ہلکا لینا، گناہ کو ہلکا سمجھنا، اس کا کوئی خوف دل میں نہ اور کر گزرے۔ نمبر 2، گناہ کر کے دل کو خوشی محسوس ہو، گناہ کر کے دل کو خوشی محسوس ہو۔ اب کیا ہے جی؟ گھر میں ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ تو نہ کہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، چلیں جی ٹھیک ہے، اب تو گھر میں جی کیبل لگوا لی ہے، اب تو فلمیں ڈرامے کھل کے دیکھیں گے، ہاں جی دل خوش ہو گیا، ہاں جی فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، خوش ہو گیا دل، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بڑا سا موبائل لے لیا ہے، اب اس کا استعمال جناب علی میں کھل کے کروں گا، میں یہ بھی دیکھوں گا، وہ بھی اب دل خوش ہو رہا ہے، گناہ کا آلہ ہاتھ میں آ گیا ہے، اس کا منفی استعمال کروں گا، دل کیا ہو رہا ہے؟ یہاں دل خوش ہو رہا ہے۔ اور جو بندہ گناہ کے کام پر دلی طور پہ مسرت محسوس کرتا ہے میرے بھائیوں، اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس کو توبہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں بھی آ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی کیا کرنا ہے جی؟ گناہ پر اصرار نہ کریں، گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا گناہ پر، اور اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دینا۔ انسان غلطی کرے اور غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر کیا کرے؟ جنگ لڑے، یہ گناہ پر اصرار ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایسے ہی گناہ پر فخر کرنے والا بندہ بھی اللہ کو پسند
دن قیامت کے انسان کے خلاف 4 قسم کے گواہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. کتنے جی؟ 4 قسم کے. دنیا کی عدالت میں جب مقدمہ دائر ہوتا ہے تو وہاں کوئی مقدمہ بغیر گواہوں اور دلیلوں کے نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ گواہوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، دعوے پر کوئی گواہ ہے؟ جی گواہ ہے. پھر گواہوں کی مضبوطی پر فیصلہ ہوتا ہے. ایسے ہی دن قیامت کے کسی بھی انسان کے خلاف اللہ کی عدالت میں اس کے جرائم کو ثابت کرنے کے لیے 4 قسم کے گواہ پیش کیے جائیں گے. شاید بولیں کتنے ہیں جی؟ ہم یہ سبق یاد کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں. ان سے بچنے کی کوشش کریں. اب خود سوچیں کیسے بچا جائے گا. گواہ ایسے ہیں کہ جو ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں ہے، سمجھے کہ نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ان سے بچنا ہے. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ ہی نہ کریں. بچنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ موقع ہی نہ دیں ان کو کہ وہ کل دن قیامت کے گواہ بن کر حاضر ہوں. نمبر 1، سب سے پہلا گواہ جو ہوگا انسان کا اپنا نام اعمال ہے. سب سے پہلا گواہ انسان کا نام اعمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دن قیامت کے کیا حال ہوگا. یہ میرے سامنے قرآن مجید کھلا ہے اور آیت نمبر 49 سورۃ الکہف 15واں پارہ اور آیت نمبر 49 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووضع الکتاب، اور نام اعمال لا کے رکھ دیے جائیں گے. اعمال نامہ انسان کا لا کے سامنے رکھ دیا جائے گا. دفتروں کے دفتر تیار ہوں گے، رجسٹروں کے رجسٹر تیار ہوں گے. میرے بھائی گوشوارے جو ہوتے ہیں ان میں بہت کچھ ہوتا ہے، روزنامچہ کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. اور روزنامچہ یہ ہمارا ایسا نہیں ہے کسی ایک خاص بات کا روزنامچہ ہو. یہ تو ہم نے اگر نگاہ اٹھائی تو وہ بھی روزنامچہ کے اندر ہے، اگر ہم نے لب کھولے تو وہ بھی روزنامچہ کے اندر ہے، اگر ہم نے کہیں قدم بڑھایا تو وہ بھی روزنامچہ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. ہر نیکی، ہر برائی، ہر جائز، ہر ناجائز، سب کچھ اس روزنامچہ کے اندر لکھا ہوا ہوگا جسے نامہ اعمال کہتے ہیں. ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور مجرم لوگ کانپ رہے ہوں گے، مشفقین کانپ رہے ہوں گے، مما فی، اس تحریر کو دیکھ کر جو نامہ اعمال میں لکھی ہوگی. ہاں جی، ان گناہوں کو دیکھ کر جو نامہ اعمال میں لکھے ہوں گے. مشفقین کانپ رہے ہوں گے گناہگار. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، اس نے نہ ہمارا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ ہمارا کوئی بڑا گناہ چھوڑا. ارے یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے. وَوَجَدُوا الا احصاها، اس نے لکھ رکھا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور فرمایا وہاں موجود پائیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا. روزنامچہ ہے نا، جو بھی عمل کیا ہوگا. وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہاں ایک ایک گناہ کی حاضری ہے، ایک ایک گناہ لکھا ہوا ہے. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے اس نے نہیں کیا اور فرشتوں نے لکھ دیا. فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر زیادتی نہیں کرتا، تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم. جاگو میرے بھائی جاگو، یہ ان کو جگا دینا درس کے بعد. جی غیر اللہ کے سہارے لے کے تو پھر یہی حال ہوگا. جاگ رہے ہیں بھائی؟ مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے کہیں آپ سو نہ جائیں. سو گئے تو کہیں قسمت ہی نہ سو جائے. تھوڑی دیر ہے توجہ فرمائیں بھائی. ممکن ہے کسی بات سے اللہ کرے ہماری اصلاح ہو جائے. مقصد تو یہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے مل بیٹھنے کا. ہاں جی، کوئی نیند قربان کرنا اس لیے نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں ملیں گے بیٹھیں گے گپ شپ ہو جائے، وہ مقصد تو ہے نہیں. مقصد تو یہی ہے اللہ کرے اس بہانے مل بیٹھنے سے کوئی ایک بات ہمارے ہتھے لگ جائے کہ اس سے ہماری اصلاح ہو جائے. یہی ایک مقصد ہے. تو میرے بھائیو فرمایا کہ دن قیامت کے سب سے پہلا جو گواہ دن قیامت کے انسان کے خلاف گزرنے والا ہے وہ انسان کا اعمال نامہ ہے. ایک ایک چیز لکھی ہوئی، ایک ایک چیز لکھی ہوئی، ہر چیز لکھی. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا؟ یہ کہے گا یا اللہ میں نے نہیں کیا. جی جیسے شرک کرنے والوں کے متعلق قرآن مجید میں واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قرآن مجید میں واللہ ربنا ما کننا مشرکین، شرک کرنے والے قسم کھا کر کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا.
شرک کرنے والے قسم کھا کر کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک، وہ تو شرک کو عشق سمجھتے تھے نا، شرک کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ تو عشق کی بات ہے. لیکن قرآن کہے گا نہیں تم نے شرک کیا تھا. یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں قسم ہے کہ تو ہمارا رب ہے، تیری ربوبیت کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا. وہاں پر انکار کریں گے، گناہگار انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا گواہ لے کے آئیں، جی لے آئیں. تو ان کے سامنے ان کے نام اعمال رکھ دیے جائیں گے. یہ کہیں گے یا اللہ یہ فرشتوں نے زیادتی کی ہے، فرشتوں نے یہ گناہ لکھ دیے، ہم نے یہ گناہ نہیں کیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چلو ان فرشتوں کو گواہ لے کر آتے ہیں، ممکن ہے کہیں پر کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے. تو سورہ انفطار کے اندر یہ دوسرے گواہ ہیں. اب ایک نامہ اعمال، اب فرشتے گواہ ہیں. سورہ انفطار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حافظ محافظ فرشتے مقرر کر رکھے. ان علیکم لحافظین، نگران فرشتے مقرر ہیں اور وہ نگرانی میں لگے ہوئے ہیں ہر وقت. یہاں رک کر میں ایک بات عرض کروں، اللہ کی رحمت کی بات بھی ہو جائے ساتھ. اللہ اکبر. حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہمارے دائیں بائیں کندھے پہ بیٹھے لکھ رہے ہیں، الٹے کاندھے والا گناہ لکھ رہا ہے اور سیدھے کاندھے والا کیا لکھ رہا ہے بھائی؟ بولو، نیکیاں لکھ رہا ہے. تو حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ رات دن، ہر رات میں ہر دن میں یہ جو سیدھے کندھے والا فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہے، یہ آتا جاتا رہتا ہے. نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بدلتے رہتے ہیں فرشتے، ایک آیا وہ گیا، پھر آیا وہ گیا، پھر آیا وہ گیا، یہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. مگر یہ جو گناہ لکھنے والا ہے ایک ہی بیٹھا ہوا ہے، ایک ہی بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اس میں میرے رب کی رحمت چھلک رہی ہے. کیسے؟ کہ دن قیامت کے تاکہ جب نیکیوں کی بات چھڑے تو نیکیوں کی گواہی دینے والے فرشتے لاتعداد کھڑے ہوں. یا اللہ میں نے بھی دیکھا تھا، میں نے بھی دیکھا نماز پڑھی، میں نے دیکھا صدقہ کیا، میں نے دیکھا اس نے جو نا یہ نیکی کی، یہ نیکی، تاکہ نیکیوں والے لاتعداد فرشتے کھڑے ہوں، زیادہ فرشتے گواہی دیں. اور جب گناہوں کی بات آئے تو ایک ہی فرشتہ کھڑا ہو. جب گناہ کی گواہی دینے کا وقت آئے تو ایک ہی فرشتہ کھڑا. اللہ اکبر. اللہ کیسی کریمی ہے اس کریم ذات کی، کیسی مہربانیاں ہیں اس کی. اپنے بندے کو ہر انداز سے وہ سیو رکھنا چاہتا ہے، میرا بندہ سیو رہ جائے، اس کی حفاظت رہے، یہ کہیں سے بچ نکلے، کہیں سے بچ نکلے. اللہ اکبر. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر ہیں. کرامن کاتبین، کاتبین کرام، لکھنے والے فرشتے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم جو کچھ بھی کرتے ہو، ان کو پتہ ہے. گواہ کیوں بنایا؟ کہ بھئی دنیا میں بھی گواہ وہ بنتا ہے نا جس کو مقدمے کا پتہ ہو، جس کو سارے احوال پتہ ہو کہ بھئی یوں جو ہوا تو وہی گواہی دے سکتا ہے. تو یہ فرشتے جو کہ ہر وقت ساتھ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. لیکن یہاں خیال کرنا، لفظ آیا یعلمون ما تفعلون. اگر جاگ رہے ہیں تو یہ بات بڑی قیمتی دے رہا ہوں آپ کو. فعل کہتے ہیں ظاہر کو، ہاتھ نے کیا، پاؤں نے کیا، زبان نے کیا، آنکھ نے کیا، کان نے کیا، یہ ظاہر ہے، یہ فعل ہے. اور ایک عمل ہوتا ہے جس کا تعلق دل سے ہے. عمل ایک عمل ہے، ایک فعل ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا یعلمون ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو دل سے وہ فرشتے جانتے ہیں. نہیں 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 نہیں، دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تم ظاہر کرتے ہو فرشتے اسی ظاہر کو جانتے ہیں. بس کیا ہے بھائی؟ فرشتے اسی ظاہر کو جانتے ہیں. باقی اگر دل میں تمہارے کبھی نیکی کی نیت پیدا ہوئی ہے تو وہ فرشتوں کے بس میں نہیں ہے اس کو سمجھنا. اسے کون جانتا ہے؟ اسے کون جانتا ہے بھائی؟ اللہ جانتے ہیں. اللہ اس پہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے. تو فرشتے بھی دن قیامت کے گواہ بن کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بتاؤ، نامہ اعمال تم نے ٹھکرا دیا، اب تو فرشتے خود پیش ہو گئے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں. وہ کہیں گے یا اللہ فرشتے بھی تیرے، نامہ اعمال بھی انہوں نے لکھا، نہ ہم ان کو مانتے ہیں نہ ان کی مانتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہم نے یہ گناہ کیا ہی نہیں. دنیا میں جھٹلانے کی عادت ہی تو وہاں بھی جھٹلا دیں گے. لیکن کیا خیال ہے جھٹلانے سے بچ نکلیں گے؟ وہاں پتلی گلی تو ہے نہیں، کوئی پتلی گلی سے بچ نکلے وہاں تو یہ بات بھائی ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالی پھر تیسرا گواہ لائیں گے.
तीसरा गवाह कौन सा है? तीसरा गवाह जमीन। जमीन, अब इंसान जहां भी चला जाए भाई जमीन पर ही होगा, समझ आ गई है? जमीन आसमान के खला में है तो क्या है? जमीन को तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया है जैसे ये हर वक्त इंसान की वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है और इंसान की हरकत और सकानात को अपने अंदर महफूज कर रही है। दिन क़यामत के ये होगा, सामने इसकी पूरी जिंदगी की वीडियो चल जाएगी, ये देख। अच्छा, फिर अकेला नहीं देखेगा, बेटे के गुनाह बाप भी देख रहा है, मां भी देख रही है, शोहर के गुनाह बीवी देख रही है, बीवी के गुनाह शोहर देख रहा है। हाँ जी, यहां वहां क्या होगा? दोस्तों के गुनाह दोस्त देख रहे हैं, हत्ता के औलियाए किराम मौजूद, सहाबे किराम मौजूद, हजरात अंबिया किराम जैसी मुकद्दस हस्तियां मौजूद, सब देख रहे हैं कि ये दुनिया में क्या गुल खिला के आया है। दुनिया में तो इंसान छुप जाता है, दुनिया में इंसान के ऐब छुप जाते हैं, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह करे अल्लाह वहां राज न खोलें किसी के, अल्लाह वहां किसी के राज न खोलें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आखिरी पारा के अंदर एक सूरत है जिस सूरत का नाम है सूरत तारिक, सूरह तारिक। इसमें एक आयत है, आयत नंबर 9, फरमाया यौम तुबला सराइर, समझना, यौम तुबला सराइर, जिस दिन सारे भेद खुल जाएंगे। माना इसका यह है, जिस दिन सारे भेद, हर का एक एक भेद वहां खुल जाएगा। औलिया अल्लाह इस आयत को पढ़ा करते थे और पढ़ के घंटों घंटों इस आयत पे रोया करते थे। और बहुत सारे ऐसे अहलुल्लाह गुजरे हैं कि नमाज की हालत में अगर यह आयत पढ़ना शुरू की है, इस आयत पे पहुंचे हैं यौम तुबला सराइर, रोते रोते हिचकी बंद गई है, बेहोश होकर नमाजों में गिर जाया करते थे। एक साहिब दिल इमाम शाफी रहमुल्लाह के शागिर्दों में से हैं कोई, उनकी तो कैफियत यह थी कि नमाज तहज्जुद में, जागे भाई, नमाज तहज्जुद में सूरह तारिक पढ़ने लगे नमाज में, और इस आयत पे जब पहुंचे यौम तुबला सराइर, यौम तुबला सराइर, जिस दिन भेद खुल जाएंगे, कोई राज पोशीदा न रहेगा, हर राज जाहिर हो जाएगा, हर राज अयां हो जाएगा। इतना रोए, हिचकी बंदी, मुसल्ले पे गिरे और इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, आज अल्लाह करे हमारी ये कैफियत हो जाए दिल की। कभी हम सोचें यौम तुबला सराइर, जाहिर होने वाले हैं सारे राज। जब इंसान को पता है कि कल मेरा ये राज खुल जाएगा, आज वो ऐब करेगा? अगर दुनिया के अंदर आर्जी तौर पर 10, 20, 100, 50, 1000, 10,000, अरे 23 करोड़ को अगर पता चल जाएगा पूरे मुल्क में, तो क्या ख्याल है? फिर भी इसके निवाले भी बंद कोई नहीं करेगा, इसका सांस लेना भी बंद कोई नहीं करेगा, जी लेगा, जिंदगी पूरी करके ही मरेगा। यहां तो चल जाएगा, लेकिन अगर दिन क़यामत के ये ऐब खुल गया और एक बार खुल गया तो इसकी बचत होगी वहां पे। अल्लाह ने ऐब तो उसी के जाहिर करने हैं ना जिसकी गिरफ्त मकसूद है, जिसको पकड़ना मकसूद है। नहीं तो अगर अल्लाह ताला ने ऐब जाहिरी न किए तो उसके लिए तो अल्लाह मगफरत का फैसला फरमा चुके हैं। अल्लाह हम सब के ऐब मुआफ फरमा दे, अल्लाह अपनी रहमत से सत्तारी फरमा दें, अल्लाह ताला ऐबों पे पर्दे डाल दें। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तीसरा गवाह क्या है? जमीन है, जमीन। सूरह जिलजाल फरमाया इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, जिस दिन जमीन पे जलजला तारी होगा। इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, जिस दिन जमीन हिलाई जाएगी, हिलाया जाना, खूब जलजला तारी होगा। व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और जमीन अपने सारे बोझ बाहर फेंक देगी, अंदर सोने चांदी के जखीरे बाहर आ पड़ेंगे, हत्ता के मुर्दे जिंदा होके बाहर आ जाएंगे। जमीन अपने अंदर के सारे बोझ बाहर निकाल देगी। वकाल अल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा है इससे क्या हो गया? यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, वो उस दिन खबरें सुनाना शुरू कर देगी। क्या करेगी? हम भी कहते हैं ना जी, जियो की खबरें सुननी है हमने, यहां दुनिया की झूठी सच्ची खबरें हम बड़े एहतमाम से सुनते हैं। असल सच्ची खबरें ये बयान करेगी। ये ऐसा मीडिया है, ऐसा मीडिया जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई सेंसरशिप नहीं है उसके अंदर। जैसी खबर वैसे वहां पे खबरनामा होगा, जैसी खबर वैसा खबरनामा होगा। एक एक बात सही तरीके से वहां बयान करेगी और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन अपनी खबरें बयान करेगी। जी क्यों बयान करेगी? फरमाया बिअन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि उसके रब ने उसको ऑर्डर दिया होगा।
کیا ہوگا؟ رب نے حکم دیا ہوگا آج بول بول بول. اللہ فرمائیں گے میرے بندے اب تو بات قدرے کھل گئی ہے، یہ دیکھ زمین جھوٹ تو نہیں بول رہی، کیا تو اب بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا؟ بندہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو کبھی یہ بولتی نہیں تھی، آج یہ بول رہی ہے، میرے تجربے کے خلاف ہے، یہ پتہ نہیں خود بول رہی ہے، اس میں کوئی بول رہا ہے، بہرحال یہ میرے خلاف کوئی پلاننگ ہے، میں اس کی گواہی بھی نہیں مانتا. زمین کی گواہی بھی نہیں. گناہگار گناہگار، مجرم گناہگار نہیں، مجرم. گناہگار تو ہم سب ہیں، مجرم اور عادی مجرم جو گناہوں کا عادی ہے. نامہ اعمال آیا جھٹلا دیا، فرشتے آئے انکار ہو گیا، زمین نے گفتگو کی جھٹلا دیا. یا اللہ اس سے بھی کوئی تگڑا گواہ لے کے آ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب ہم جو گواہ لانے لگے ہیں اس کے بعد تیری بس ہو جانی ہے، اب تو اپنے تحفظ میں بھی کچھ نہیں بول پائے گا، اپنی صفائی میں کچھ نہیں بول پائے گا. کیا ہوگا؟ سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، بس پھر ہم ان کی زبانوں پہ تالے ڈال دیں گے، زبانیں بند. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہاتھ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے لگ جائیں گے، پاؤں گفتگو کرنے لگ جائیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ میرے ذریعے سے اس نے یہ گناہ کیا تھا، یوں میرے ذریعے سے یتیموں غریبوں کے پنجے مروڑ کے ان کا حق چھینا تھا، یوں اس نے اپنے سے کمزوروں پہ ظلم کیا تھا، یوں اس نے دوسروں کے حقوق مارے تھے. اور پاؤں گواہی دیں گے یا اللہ ہمارے ذریعے چل کر یہ گناہ کی جانب جاتا رہا. زبان انسان کی بند ہے، یا انسان کی آنکھ بولے گی یا اللہ میرے ذریعے سے اس نے گناہ کی چیز دیکھی تھی، کان بولے گا میرے ذریعے سے گناہ کی گفتگو سنی تھی. حتیٰ کہ 24ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ بات کھول دی ہے. یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ زمر، اور سورہ زمر کے اندر بڑی عجیب بات آ گئی ہے. سورہ زمر یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مزید حالات بیان فرمائے ہیں سورہ زمر کے اندر. سورہ حامیم السجدہ، سورہ زمر نہیں، سورہ حامیم السجدہ 24واں پارہ. یہاں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار، اور جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن جہنم کی آگ کے پاس، جہنم کی آگ کے پاس اللہ کے دشمن لا کے جمع کیے جائیں گے. فہم یوزعون، ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، شرابی الگ، سود خور الگ، بدکار الگ، چور الگ، ہاں جی جھوٹ بولنے والے الگ، نماز ترک کرنے والے الگ، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے الگ، الگ الگ گناہگاروں کی ٹیمیں بنا دی جائیں گی. حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے کنارے پہنچ جائیں گے. شہد علیہم سمعہم و ابصارہم، تو ان کے خلاف ان کے کان بولنا شروع ہو جائیں گے، آنکھیں بولنا شروع ہو جائیں گی. زبان بند ہے اور کان بول رہے ہیں. میرے بھائیو آج ہم ذرا تصور میں ڈوب کے سوچیں کہ آج ہم جن کانوں کو لذت دے رہے ہیں گناہ سے، اسی کان نے کل خلاف بولنا ہے. جس آنکھ کو آج لذت پہنچانا چاہتے ہیں اسی آنکھ نے کل دن قیامت کے خلاف ہو جانا ہے. یہ بے وفا ساتھی ہیں، ہم ان کو اپنا رازدار نہ سمجھیں، یہ ہم پر پہرے دار ہیں، رازدار نہیں ہیں، یہ پہرے دار ہیں. ان پہرے داروں سے بچ کر رہیں. وجلودہم، اور ان کے چمڑے بولنا شروع ہو جائیں گے، بما کانوا یعملون، انہوں نے جو اعمال کیے. وقالوا لجلودہم، اب بڑا عجیب منظر آ گیا. وقالوا لجلودہم، اب یہ گناہگار اپنے چمڑوں سے گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زبان کا تالا کھولیں گے. ہاں جی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، آنکھ سے کہیں گے، کان سے کہیں گے، ہاتھ کو مخاطب کریں گے، اور پاؤں سے خطاب ہوگا. کیا کریں گے؟ کہنے لگے لما شہدتم علینا، کیوں تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ کیا پوچھے گا؟ لما شہدتم علینا، کیوں گواہی دے رہے ہو؟ مطلب میں نے جہنم میں جانا ہے، آنکھ تو نے بھی تو ساتھ ہی جلنا ہے، کان تو نے بھی جلنا ہے، ہاتھ پاؤں تم نے بھی جلنا ہے. یعنی میں انسان تو روح کا نام ہے نا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اصل انسان تو روح ہے، روح نکل گئی تو بے جان لاشا، اب کچھ نہیں کر سکتا. روح اندر ہے تو سب کچھ ہے. جیسے دیکھیں نا، ایک شخص اگر چوری کی لکڑیاں جنگل سے کاٹ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے اور لکڑیاں کاٹ رہا ہے، اور ایک دم جنگل کے پہرے داروں کی ٹیم پہنچ جاتی ہے، محکمہ جنگلات والے پہنچ جاتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ اس کلہاڑی کے خلاف FIR درج کریں گے. جی کلہاڑی چلانے
والے کے خلاف FIR درج ہوگی، سزا کلہاڑی کی ہوگی یا کلہاڑی والے کو ہوگی؟ میرے بھائیوں یہ ہاتھ پاؤں یہ کلہاڑی کی مانندیں چل رہے ہیں، پیچھے چلانے والا کون ہے؟ روح ہے، روح انسان کی، یہ روح ہے. یہ زبان چل رہی ہے، روح اس کو استعمال کر رہی ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے، روح استعمال کر رہی ہے. ہاتھ پاؤں حرکت میں ہے، روح استعمال. ورنہ روح نکل جائے خود غسل کر سکتا ہے، کفن پہن سکتا ہے، قبرستان کو چل کے جا سکتا ہے؟ بس ہو گئی اس کی. تو اس لیے یہ کہے گا کیوں میرے خلاف گواہی دیتے ہو، میرے ساتھ ہی تم نے جلنا ہے. قالو، جواب سننا، قالو آنکھ کان ہاتھ پاؤں چمڑے سب جواب دیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ اللہ بلوا رہے ہیں جو سب چیزوں کو بلوانے کی طاقت رکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے دنیا میں ہمیں خاموش رکھا اور یہ گوشت کا ٹکڑا بولتا تھا، زبان گوشت کا ٹکڑا بولتا رہا، اور دیگر بھی گوشت کے ٹکڑے تھے، سب خاموش رہے. لیکن آج اللہ نے اس زبان گوشت والے ٹکڑے پہ تالا ڈال دیا اور باقی اعضاء کو بلوانا شروع کر دیا. اللہ قادر ہے نہیں ہے؟ اللہ بلوانے پر قادر ہیں. اللہ اکبر. وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اسی نے ان سب کو پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب تم نے لوٹ جانا ہے. آگے تنبیہ فرمائی، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے گناہگارو، تم پردہ نہیں کرتے تھے اپنے کانوں سے، آنکھوں سے اور چمڑے سے جب تم گناہ کرنے لگتے تھے. پردہ دنیا میں انسان گناہ کے وقت ہر ایک سے پردہ کر لیتا ہے، کنڈی لگا لی، پردے گرا دیے، بتی بجھا دی، ہاں جی چھپ گیا، چھپ کے گناہ کرنے لگا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید تو اس لیے چھپ جاتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے نہیں اور مجھ پہ کوئی گواہ نہ بنے. کبھی تجھے خیال نہ آیا کہ یہ گواہ تو تیرے ساتھ ساتھ ہیں، پہرے دار تیرے ساتھ ساتھ ہیں. کبھی تو آنکھ سے چھپ کے گناہ کر لیتا، کان سے چھپ کے گناہ کر لیتا، اپنے چمڑے سے ہی چھپ کے گناہ کر لیتا. مگر ما کنتم تستترون، تو نے کبھی بھی اپنی آنکھ، کان اور چمڑے سے پردہ نہیں کیا تھا، بڑی ڈھٹائی سے گناہ کیا کرتا تھا. ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، تمہارا یہ خیال تھا کہ ہمارے اعمال کو اللہ نہیں جانتے، نعوذ باللہ. ہاں جی اس لیے گناہ چھپ کر لوگوں سے کر لیتے تھے. چھوٹا 8-10 سال کا بچہ ہو، انسان اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، بدنام نہ کر دے، کسی کو بتا نہ دے جا کر. لیکن میرے بھائیوں کاش اتنی حیثیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی دل میں آ جائے. ہاں جی جتنا ایک بچے کا خوف ہے اتنا اللہ کا خوف دل میں آ جائے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. خیر بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ دن قیامت کے انسان کے خلاف 4 قسم کے گواہ بھگتنے والے ہیں، 4 گواہ وہاں آنے والے ہیں. آج دنیا میں ہی ان گواہوں سے بچ کے زندگی گزارنا ہوگی. گناہ کریں جی بھر کے کریں، لیکن ایک خیال کریں وہاں کریں جہاں یہ گواہ ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی، گناہ کریں ضرور کریں مگر ایسی جگہ جا کے کریں جہاں یہ گواہ دیکھ سن نہ رہے ہوں، ساتھ ساتھ نہ ہوں. اگر آپ کہتے ہیں بھائی کان کاٹ کے رکھ کے جائیں، آنکھیں نکال دیں، کیا ہاتھ پاؤں توڑ کے رکھ کے چلے جائیں، کیا کریں؟ میرے بھائیوں جب ان کو اپنے سے ہم علیحدہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم خطرہ رکھیں کہ انہوں نے دن قیامت کے ہمیں بخشنا نہیں ہے. انسان یہ سوچ کرے تصور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوانا ہے دن قیامت کے، انسان ان گواہوں سے بچ کر زندگی گزارے اور اپنے گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. کیوں؟ انشاءاللہ گناہ سے جتنا بچنے کی کوشش کی جائے گی اللہ اتنا بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. جتنا بچنے کی کوشش کریں اتنا بچنے کی راہ آسان ہو جاتی ہے. اچھا مزے کی بات ہے، گناہ کر کے اتنا دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی جتنا اختیاری طور پر گناہ سے بچ کر دل کو اللہ ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. جتنا سکون گناہ سے بچ کے ملتا ہے اتنا گناہ کر کے. کبھی اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور سامنے کوئی بے پردہ خاتون آ گئی ہیں اور نگاہ اٹھنے لگی ہے اور آپ نے کہا نہیں میں یہ آنکھ کا گناہ نہیں کروں گا، وہاں سے بچ کے نکل گئے، اس بچ نکلنے پر جو اللہ دل میں ٹھنڈ ڈالتے ہیں وہ اس گناہ کرنے پر کبھی دل میں ٹھنڈ نہیں آتی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا کسی پر ظلم کر کے اتنا دل میں ٹھنڈ نہیں پہنچتی ہے جتنا معاف کر کے اللہ تعالیٰ دل کو ٹھنڈ نصیب فرماتے ہیں. یاد رکھیے گا، اس لیے ہم معاف کرنا سیکھیں، ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں. ان گناہوں سے انشاءاللہ بچنے کی ہم کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی بچنے کے اسباب مہیا فرمائیں گے انشاءاللہ. سارے احباب کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سر ہوں، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.